السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے ضلع گڈا کے تمام موقر اور باصلاحیت علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الیکشن کے متعلق کچھ اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ حضرات اس سال کے پی ایم الیکشن، جسے لوک سبھا الیکشن کہتے ہیں، آپ اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ ووٹ کی طاقت، اس کے فوائد اور نقصانات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، اور شرعی نقطہ نظر سے بھی آپ ووٹ کی اہمیت، اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ جو اس وقت ہمارے ضلع گڈا کے مسلم ووٹرز کے درمیان جو حالات پیدا ہو گئی ہیں، جیسا کہ میڈیا ذرائع سے معلوم ہوا، یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ان حالات کو اگر کوئی صحیح سنبھال سکتا ہے اور عوام کو صحیح ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر سکتا ہے، تو ہمارے حضرات علماء کرام، آپ ان جاہل نیتاؤں پر، جاہل لیڈروں کو حوالے مت کریے ان بھولی بھالی عوام کو۔ آپ اس سال کے الیکشن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے، اور ووٹ کے تقسیم ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے ہم عوام کے اندر بیداری پیدا کریں۔ ٹکٹ کسی کو بھی ملے، آپ لیگل لڑائی جاری رکھیے۔ یہ صحیح ہوتا کہ اگر فرقان انصاری صاحب کو ٹکٹ مل جاتے تو دیپیکا پانڈے سے وہ بہتر ضرور ہیں، لیکن اگر فرقان انصاری صاحب کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے اور دونوں نااہلوں کے پاس یا تین نااہلوں کے پاس کے درمیان یہ لڑائی رہتی ہے، تو شریعت کا اصول ہے کہ جہاں دو نااہل جمع ہو جائے، یا تین نااہل جمع ہو جائے، یا چار نااہل جمع ہو جائیں، ان میں جن کے اندر کم خرابیاں ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ یہ بھی شریعت کا اصول ہے، اس سے اچھی طرح واقف ہے، اور یہ بھی شریعت پر عمل ہے کہ آج کے دور کے اندر تو کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم کم نقصانات والے کو اختیار کر کے کامیاب ہوں گے۔ تو جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے میڈیا ذرائع سے، جیسا کہ معلوم ہوا کہ لوگ ووٹ کا بہشکار اور ووٹ کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، ان کو سمجھایا جائے کہ خدا کے واسطے آپ ایسا نہ کریں۔ آپ ووٹ کو تقسیم ہونے مت دیجیے۔ جس طریقے سے 15 سال آپ کو بیوقوف بنایا گیا، اور جس طریقے سے 15 سالوں میں ان فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والوں نے جو ہمارے ضلع کے عوام کو بیوقوف بنایا ہے، اور وہاں کے لوگ اتنے بھولے والے ہیں کہ آپسی تھوڑی سی تنازع کی وجہ سے، رنجش کی وجہ سے اس کا بدلہ ووٹ میں نکالنا شروع کر دیتے۔ اب اس کو بالا طاق رکھیے، قوم و ملت کے درد کو، ان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ووٹ کریں۔ اپنے ووٹ کو نہ بیچنا ہے، نہ سودا کرنا ہے، نہ تقسیم ہونے دینا ہے، بلکہ ایک جٹ ہو کر جو وہاں کے عوام کے لیے، جو قوم و ملت کے لیے، جو اقلیت کے لیے بہتر ہو،
ایسے امیدوار کا انتخاب کرنا ہے اور ان کو یک مشت ووٹ دینا ہے، جبھی وہ کامیاب ہو سکتے۔ اگر ہمارے ووٹ تقسیم ہو گئے، مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہو گئے جیسا کہ ہو رہا ہے، تو پھر اسی فرقہ پرست، اسی سطحی ذہنیت رکھنے والے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پھر وہ کامیاب ہوں گے اور 5 سال آپ کو خوب اچھی طرح بیوقوف بنایا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب اس کی طرف توجہ دیں گے اور اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کریں گے، اور آپ کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن صرف دنیا کا کھیل نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری جنت اور جہنم سے بھی ہے، ہماری دینی ضرورت بھی ہے، مجھ سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب ہر نقطۂ نظر سے عوام کے سامنے ان کا ذہن بنائیں، ان کے اندر بیداری پیدا کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کی۔ اگر آپ کے شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو تو یہ عاجز معافی مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی، ہمارے قوم کی، اور ہمارے خاص طور سے ہمارا ضلع، چونکہ میرا بچپنا وہاں گزرا ہے، مجھے محبت ہے وہاں کے لوگوں سے، اس سرزمین سے، اس لیے میں نے یہ چند گزارشات آپ حضرات سے کی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے کہنے کو قبول فرمائے اور کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔